ہاسپٹ ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پتہ چلا کہ ایک نوجوان اتنا متحرک، اتنا فعال، اتنا نشیط، اتنا چست کہ اور شریعت کا اتنا علم، اگر امام صاحب نہ آئے تو فجر کی نماز پڑھا لیتا ہے، کبھی خطیب نہیں ملا ماشاءاللہ جمعہ کے خطبے خود دے لیتا ہے، درس امام صاحب نہیں دے پاتے ہیں تو درس بھی دے لیتا ہے، درس قرآن۔ ایسا نوجوان جو پوری جماعت کو، پوری بستی کو سنبھالے ہوئے ہے، سنا کہ اچانک منکر حدیث ہو گیا، اچانک منکر حدیث ہو گیا۔ ہاں، ایک دن اس کو بستی والوں کو خبر نہیں کہ وہ منکر حدیث ہو گیا۔ رمضان کی تاخیرات میں تقریر کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا حسب معمول، تو اس کی تقریر کا موضوع تھا اسلام نام ہے صرف قرآن کا، حدیث کچھ نہیں ہے، بخاری بیکار ہے، مسلم بیکار ہے، ابو داؤد بیکار ہے، یہ حدیثیں ان کی سندیں ثابت نہیں ہیں۔ ایک پورا فتنہ، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ ایک ایسا نوجوان جو آج تک پورے گاؤں کو سنبھالے ہوئے تھا اور آج اچانک منکر حدیث ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بس انٹرنیٹ پہ بیٹھا وہ، اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کچھ منکرین حدیث کے مضامین پڑھ لیا، منکرین حدیث کے مضامین پڑھ لیا، اور منکرین حدیث کے شبہات کو دلیل سمجھ بیٹھا۔ ان شبہات کو کلیئر کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نتیجے میں اپنی متاع یقین گوا بیٹھا، حدیث پر سے اس کا اعتماد چلا گیا اور پوری طرح سے منکر حدیث ہو گیا۔ دیکھو حدیثوں میں جو آیا نا بھائی، قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حالات ایسے ہوں گے، آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ اسی طرح سے عشاء کے بعد وہ نیٹ پہ بیٹھا، جب عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا تو اس کا ایمان سلامت تھا، لیکن نیٹ پہ سرچ کرتے کرتے فجر تک اس نے اتنے مضامین پڑھ لیے، اسے وہ سمجھا بھی نہیں کہ میں جن لوگوں کی مضامین پڑھ رہا ہوں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ فجر ہوتے ہوتے اس ایمان کو گوا بیٹھا جو ایمان عشاء کے بعد اس کے دل میں تھا۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ آپ کو معلومات دے گا، علم نہیں۔ فرق ہے معلومات اور علم میں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آپ کو معلومات دے گا، علم نہیں دے گا، اور وہ آپ کی تربیت نہیں کرے گا۔ یہ علم کتاب و سنت، اس علم کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر، استاد کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے حاصل کیا جانے والا علم نہیں ہے۔ یاد رکھو، انٹرنیٹ یہ جہاں بہت مفید چیز ہے، وہیں ہمارے دین و ایمان کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اسلام کے نام پر قادیانیوں کے کتنے ویب سائٹس ہیں؟ آپ کو نہیں، آپ یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کا ویب سائٹ ہے پڑھتے رہیں گے، وہ رہے گا قادیانیوں کا۔ اسلام کے نام پر کرسچنوں کے ویب سائٹس ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کرسچنوں کا ویب سائٹ ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو غلط نظریات کے پیچھے چلنے لگی، شدت پسند نظریات کے پیچھے، اس کا سبب بھی یہی انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، کسی کا فتویٰ پڑھ لیا، کسی کا مضمون پڑھ لیا۔ یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ہمارے نوجوانوں کو اسی راستے سے شکار کر رہی ہیں، اور نوجوان مضامین پڑھ کے شدت پسندانہ نظریات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، علماء سے بے نیازی کا یہ رجحان، یہ مزاج انتہائی خطرناک ہے۔ علم سے جڑیے، علماء سے جڑیے۔ علم علماء کی خدمت میں بیٹھ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ فجر میں جو درس قرآن ہوتا ہے وہاں حاصل کیا جاتا ہے، عشاء میں جو درس حدیث ہوتا ہے وہاں حاصل کیا جاتا ہے، جمعہ کے جو خطبے ہوتے ہیں وہاں حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عالم کے ساتھ الگ سے بیٹھ کر ٹائم لے کر سوالات کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ علماء سے جڑیے۔ اور عالم کے سلسلے میں یہ تصور بھی آپ کا غلط ہے کہ عالم کا مطلب فرشتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، عالم بھی بشر ہے، عالم بھی انسان ہے، اس کے پاس بھی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسے آپ میں کا سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے۔ اگر وہ عالم ہے،
بستی کا سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے. ہاں بشر ہونے کی حیثیت سے اکا دکا کمزوریاں کوتاہیاں ہر ایک کے اندر ہوں گی. کون ہے جو بشری تقاضوں سے پاک ہے؟ علم ہے جو آپ کو فتنوں سے بچائے گا, فتنوں سے حفاظت. اور دیکھو ہم یہ جو زمانہ ہے نا, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے جن فتنوں کی پیشن گوئیاں کی, آج وہ سارے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں. اور فتنوں کے ماحول میں آدمی کے ایمان کو بچانے والی چیز علم ہے. آدمی کے ایمان کو بچاتا ہے علم.